بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیارے ناظرین، انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے۔ جو کام اسے پسند ہے اسے بڑی ہی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے اور آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاری سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے، کہ تم بھکاری سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے کہ تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے۔ ان 5 اعمالوں نے، ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاری سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں، تو انہوں نے کہا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا۔ جس گھر میں پرندے پلتے ہوں، فرمایا جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزریں، کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے، تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر وہ بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر مدد کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گھر میں اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، مولا تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر دے۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کر دیتا ہے، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح، دوپہر، شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کا سبب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ
اسے مصیبت سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح انصاف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علم فراست میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو کندھے پر بوریاں لاد لاد کے لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ پریشان ہیں کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو۔ انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ وہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی اور یہ بیوی کو حوصلے دے رہا ہے، فجر ہونے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر میں کوئی مسافر تو نہیں۔ غلام اس شخص کے پاس گیا اور پوچھا تو اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری بات بتائی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی طرف دوڑ کر گئے اور بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں حضرت۔ پھر فرمایا اٹھو، وہاں ایک عورت کو تمہاری سخت ضرورت ہے، تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ انہوں نے فوراً اٹھ کر ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ حضرت عمر نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائیں
اور خیمے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اندر چلی گئیں جہاں عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے اور یہ عورت اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے، جلدی جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے۔ جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ آپ پھونک مارتے اور آگ جلاتے۔ ناظرین محترم، اس بدو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کیا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے وہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی۔ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے کہا، یا امیر المومنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہی امیر المومنین ہیں؟ فوراً قدموں پر گرا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے معاف کر دیں، میری یہ آنکھیں آپ کو پہچان نہ سکیں کہ آپ کون ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے کہ اے بدو، تجھے پتہ نہیں کہ یہ مدینہ منورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے۔ یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ اور چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور پانچواں کام ان کا کام تھا جو نماز میں سستی نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آج بھی ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ہی ترقی نہیں کی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ان بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہوا، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔